روح انسانی، اس کی نبوت اور علم ابراہیم کو ملا تھا. یہ دائیں پستان کے قریب ہوتی ہے. ذکر کی ضربوں اور تصور سے اس کو بھی جگایا جاتا ہے. پھر ادھر بھی ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ذکر یا اللہ ملایا جاتا ہے. پھر انسان کے اندر 2 بندے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مرتبہ قلب والے سے بڑھ جاتا ہے. روح کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور اس کی بیداری سے جب روح تک جو مقام جبرائیل رسائی حاصل ہو جاتی ہے. غضب اور غصہ اس کے ہمسایہ ہوتے ہیں جو جل کر جلال بن جاتے ہیں. لطیفہ سری، اس کی نبوت اور علم موسیٰ کو ملا تھا. یہ مخلوق سینے کے درمیان سے بائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے. اس کو بھی یا حیو یا قیوم کی ضربوں اور تصور سے بیدار کیا جاتا ہے. اس کا رنگ سفید ہے. خواب یا مراقبے میں لاہوت تک پہنچ رکھتی ہے. اب 3 مخلوقیں ذکر کر رہی ہیں اور اس کا درجہ ان 2 سے بڑھ گیا. لطیفہ خفی، اس کی نبوت اور علم عیسیٰ کو ملا تھا. یہ سینے کے درمیان سے دائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے. اسے بھی ضربوں کے ذریعے یا واحد سکھایا جاتا ہے. اس کا رنگ سبز ہے اور اس کی رسائی مقام وحدت سے ہے. اور اب 4 بندوں کی عبادت سے درجہ اور بڑھ گیا. لطیفہ اخفا، اس کی نبوت اور علم حضور پاک کو ملا تھا. یہ مخلوق سینے کے درمیان ہے. یا عہد کا ذکر اس کے لیے وسیلہ ہے. اس کا رنگ جامنی ہے. اس کا تعلق بھی مقام وحدت کے اس پردے سے ہے جس کے پیچھے تخت خداوند ہے. 5 لطیفوں کا باطنی علم بھی 5 نبیوں کو بالترتیب حاصل ہوا اور ہر لطیفے کا آدھا علم نبیوں سے ولیوں تک پہنچا. اس طرح اس کے 10 حصے بن گئے. پھر ولیوں سے خاص اس علم سے مستفیض ہوئے، جبکہ ظاہری علم ظاہر جسم، ظاہری زبان، ناسوت اور نفوس سے تعلق رکھتا ہے. یہ عام لوگوں کے لیے ہے اور اس کا علم ظاہری کتاب میں ہے جس کے 30 حصے ہیں. علم باطن بھی نبیوں پر وحی کے ذریعے نازل ہوا. اس وجہ سے اسے بھی باطن قرآن بولتے ہیں. قرآن کی بہت سی صورتیں بعد میں منسوخ کی جاتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی کبھی سینے کا علم بھی حضور پاک کی زبان سے عام میں ادا ہو جاتا جو کہ خاص کے لیے تھا. بعد میں یہ علم سینہ بہی سینہ ولی میں چلتا رہا اور اب کتب کے ذریعے عام کر دیا گیا. لطیفہ انا، یہ مخلوق سر میں ہوتی ہے، بے رنگ ہے. یاہو کا ذکر اس کی معراج ہے اور یہی مخلوق طاقتور ہو کر خدا کے روبرو بے پردہ ہم کلام ہو جاتی ہے. یہ عاشقوں کا مقام ہے. اس کے علاوہ کچھ خواص کو اللہ کی طرف سے اور دیگر مخلوقیں بھی عطا ہو جاتی ہیں، جیسے طفل نوری یا جثہ توفیق الہی. پھر ان کا مرتبہ سمجھ سے بالاتر ہے. لطیفہ انا کے ذریعے دیدار الہی خواب میں ہوتا ہے. جثہ توفیق الہی کے ذریعے رب کا دیدار مراقبے میں ہوتا ہے اور طفل نوری والوں کا دیدار ہوش و حواس میں ہوتا ہے. یہی پھر دنیا میں نائب اللہ کہلاتے ہیں، چاہے کسی کو عبادت و ریاضت اور چاہے کسی کو نظروں سے ہی مقام محدود تک پہنچا دیں. ان کی نظروں میں چھ مسلم، چھ کافر، چھ زندہ، چھ مردہ سب برابر ہوتے ہیں. جیسا کہ غوث پاک کی ایک نظر سے چور قطب بن گیا، یا ابو بکر حواری یا منگا ڈاکو بھی ان لوگوں کی نظروں سے تیر بن گئے.
انسانی جسم میں ان لطائف کی ڈیوٹیاں. لطیفہ اخفا، اس کے ذریعے انسان بولتا ہے ورنہ زبان ٹھیک ہونے کے باوجود وہ گونگا ہے. انسانوں اور حیوانوں میں فرق ان لطائف کا ہے. پیدائش کے وقت اگر اخفا کسی وجہ سے جسم میں داخل نہ ہو سکے تو اسے جسم میں منگوانا کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی. پھر گونگے بولنا شروع ہو جاتے تھے. لطیفہ سری، اس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے. اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پیدائشی اندھا ہے. اس کو واپس لانا بھی کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی، جس سے اندھے بھی دیکھنا شروع ہو جاتے. لطیفہ قلب، اس کے جسم میں نہ ہونے کی وجہ سے انسان بالکل جانوروں کی طرح رب سے ناشنا اور دور، بے شوق بے کیف ہو جاتا ہے. اس کو واپس دلوانا بھی نبیوں کا کام تھا، اور ان نبیوں کے معجزات کرامت کی صورت میں ولیوں کو بھی عطا ہوئے، جس کے ذریعے فاسق و فاجر بھی رب تک پہنچ گئے. کسی بھی ولی یا نبی کے ذریعے جب کسی متعلقہ لطیفے کو واپس کیا جاتا ہے تو گونگے، بہرے اور اندھے بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں. لطیفہ انا، اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پاگل کہلاتا ہے، بے شک دماغ کی سب نسیں کام کر رہی ہیں. لطیفہ خفی، اس کے نہ آنے سے انسان بہرا ہے، خواہ کان کے سوراخ کھول دیے جائیں. جسمانی نقائص سے بھی یہ حالتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو قابل علاج ہیں، لیکن مخلوقوں کے ناپید ہونے کا کوئی علاج نہیں جب تک کسی نبی یا ولی کی حمایت حاصل نہ ہو. لطیفہ نفس کے ذریعے انسان کا دل دنیا میں، اور لطیفہ قلب کے ذریعے انسان کا رخ اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے. لفظ اللہ، سریانی زبان جو آسمانوں پر بولی جاتی ہے، فرشتے اور رب اسی زبان سے مخاطب ہوتے ہیں. جنت میں آدم صفی اللہ بھی یہی زبان بولتے تھے. پھر جب آدم صفی اللہ اور مائی ہوا دنیا میں آئے، عربستان میں آباد ہوئے، ان کی اولاد بھی یہی زبان بولتی تھی. پھر آل کے دنیا میں پھیلاؤ کی وجہ سے یہ زبان عربی، فارسی، لاطینی سے نکلتی ہوئی انگریزی تک جا پہنچی، اور اللہ کو مختلف زبانوں میں علیحدہ علیحدہ پکارا جانے لگا. آدم علیہ السلام کے عرب میں رہنے کی وجہ سے سریانی کے بہت سے الفاظ اب بھی عربی زبان میں موجود ہیں، جیسا کہ آدم کو آدم صفی اللہ کے نام سے پکارا تھا، کسی کو نوح نبی اللہ، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ، پھر موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ پکارا گیا. یہ سب کلمے سریانی زبان میں لوح محفوظ پر ان نبیوں کے آنے سے پہلے ہی درج تھے. تبھی حضور پاک نے فرمایا تھا، میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ اللہ مسلمانوں کو رکھا ہوا نام ہے، مگر ایسا نہیں. حضرت محمد رسول اللہ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جبکہ اس وقت اسلام نہیں تھا، اور اسلام سے پہلے بھی ہر نبی کے کلمے کے ساتھ اللہ پکارا گیا. جب روحیں بنا دی گئیں تو ان کی زبان پر پہلا لفظ اللہ ہی تھا. پھر جب روح آدم کے جسم میں داخل ہوئی تو یا اللہ پڑھ کر ہی داخل ہوئی تھی. بہت سے مذاہب اس رمز کو حق سمجھ کر اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سے شکوک و شبہات کی وجہ سے اس سے محروم ہیں. جو بھی نام رب کی طرف اشارہ کرتا ہے قابل تعظیم ہے، یعنی اللہ کی طرف رخ کر دیتا ہے، مگر ناموں کے اثر سے متفرق ہو گئے. حروف ارجد اور حروف تہجی کی روح سے ہر لفظ کا انسا علیحدہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک آسمانی علم ہے، اور انسوں کا تعلق کل مخلوق سے ہے. بعض دفعہ یہ انسے ستاروں کے حساب سے آپس میں موافقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے. بہت سے لوگ اس علم کے ماہرین سے ستاروں کے حساب سے ذائقہ بنوا کر نام رکھتے ہیں، جیسا کہ ابجد الف بے جیم دال 1 2 3 4 کے 10 عدد بنتے ہیں، اسی طرح ہر نام کے علیحدہ اعداد ہوتے ہیں. جب اللہ کے مختلف نام رکھ دیے گئے تو ابجد کے حساب سے ایک دوسرے کا ٹکراؤ کا سبب بن گئے. اگر سب ایک ہی نام سے رب کو پکارتے تو مذاہب جدا جدا ہونے کے باوجود اندر سے ایک ہی ہوتے. پھر گرو نانک اور بابا فرید کی طرح یہی کہتے، سب روحیں اللہ کے نور سے بنی ہیں، لیکن ان کا ماحول اور ان کے محلے علیحدہ ہیں. جن فرشتوں کی دنیا میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے انہیں دنیا والوں کی زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں. امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ جو نبی کے زمانے میں امت کی پہچان، فیض اور پاکیزگی کے لیے رب کی طرف سے عطا ہوا تھا، اسی طرح اسی زبان میں کلمے کا تکرار کیا کرے. کسی کو کسی بھی مذہب میں آنے کے لیے کلمے شرط ہیں، جس طرح نکاح کے وقت زبانی اقرار شرط ہے. جنتوں میں داخلے کے لیے بھی یہ کلمے شرط کر دیے گئے، لیکن مغرب